سوات میں آج پاکستان پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اس جلسے میں اپنی ہی حکومت سے گلے شکوے کیے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے مناسب پیسے نہیں رکھے گئے ہیں۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم بجٹ کے لیے ووٹ دیں تو پھر انہیں اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں وزیر اعظم کی نیت پر شک نہیں ہے، لیکن ان کی ٹیم کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وعدے پورے کرنے سے روک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید یہ کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو عبرت کی مثال بنائیں گے، انہیں کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے کیا کہا وہ ہم سن بھی لیتے ہیں ایک بار۔ وفاقی حکومت نے سیلاب کے مطابق، سیلاب متاثرین کے مطابق جو فنڈز رکھنے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا ملک کا مسئلہ ہے۔ ویسے وزیر اعظم صاحب کا نیت پہ میرا کوئی شک نہیں ہے۔ مگر میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کروا رہے ہیں، ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے۔ اور اگر مسلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی PTP اس بجٹ پہ ووٹ ڈالے تو سیلاب متاثرین کے فلڈ ریکنسٹرکشن کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ وزیر داخلہ نے فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کیا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی بنیاد 2014 میں رکھی گئی تھی اور چیئرمین PTI نے تھانوں پر حملہ کر کے اپنے بندوں کو چھڑوایا تھا۔ یہ نہیں، انہوں نے اس موقع پر پولیس افسروں کا نام لے کر کہا تھا کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس نے سول نافرمانی کی تحریک 2014 میں ہی شروع کر دی تھی۔ مزید اس تقریب سے خطاب میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ عوام کے مسائل حل کرنا اس حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تو رانا ثناء اللہ کو سنتے ہیں۔ یہ وہ کون سی سیاست ہے جو یہ کرنا چاہتا تھا اور جسے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ ایریا ملٹری کا ایریا ہے جو کورڈ ہے ملٹری ایکٹ 1952 سے، وہ قانون ہے۔ آپ اس میں داخل ہو کے کوئی جرم کریں گے تو پھر ملٹری ایکٹ کے تحت ہی ٹرائل ہوگا نا، پھر کوئی ٹریفک کے قوانین کے تحت تو ٹرائل نہیں ہوگا نا۔ 9 مئی کو خود کو ہی حادثے سے دو چار ہے، اس جرم کی پاداش میں نہ اسے قوم سے معافی ملے گی اور نہ ہی جو ہے وہ اسے عدالت سے جو ہے وہ معافی ملے گی۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی آج ملتان میں میڈیا سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی توڑ پھوڑ میں شامل تھا، نہ ہی ایسی کسی چیز کی حمایت کرتا ہوں۔ یہ بھی واضح کیا کہ میں جہاں کھڑا تھا وہیں پر ہوں۔ مزید انہوں نے کہا کہ مجھ پر 13 دفعات لگائی گئی ہیں، مقدمات درج ہوئے ایک ایسے وقت میں کہ جب میں جیل میں تھا۔ جیل میں قید تنہائی میں کون نقص امن پیدا کر سکتا ہے؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا ضمیر بالکل مطمئن اور میرے ہاتھ صاف ہیں اور میں نے جتنی بھی سیاست کی ہے وہ بالکل حب الوطنی کی وجہ سے کی ہے۔ جیل میں پابند کیا گیا 3 MPO کے تحت سیکشن 144 کی خلاف ورزی میں نے نہیں کی تھی۔ میں کسی واقعے میں ملوث نہیں تھا، میں کسی توڑ پھوڑ کا شکار نہ تھا نہ ہوں۔ میں حلفاً کہتا ہوں یہ ایک بھی دفعہ مجھ پر ثابت نہیں کر سکتے۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میرے ہاتھ صاف ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کے ذرے ذرے سے محبت کرتا ہوں۔ بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک پاکستان کے ہر ادارے کا دفاع کیا۔ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب عرفان قادر نے کہا ہے کہ کوئی بدعنوانی کرتا ہے تو پھر استثنا نہیں ملے گا۔ اس معاملے پر آئین میں کوئی بھام نہیں ہے، ججز پر الزامات اگر ہیں تو پھر اس پر بھی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ آج لاہور میں انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی ہے، گورنر ہاؤس میں وہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہاں ججز سے متعلق جو شکایات آتی ہیں اس کاؤنسل کو چاہیے کہ وہ ان شکایات پر فوری سنوائی کیا کرے۔ زہیب حسن کاظمی آج گورنر ہاؤس میں موجود تھے۔ اس پریس کانفرنس سے متعلق مزید وہ بتا رہے ہیں۔ جج ریٹائر بھی ہو جائیں تب بھی ان کے خلاف کیس چل سکتا ہے، پروسیڈنگ ہو سکتی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ریٹائرڈ ہو یا نہیں۔ یہ کہنا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب عرفان قادر کا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا وہ عدلیہ کی فیصلہ سازی پر تحفظات رکھتے ہیں۔ جج صاحبان کے احتساب کے لیے بننے والی سپریم جوڈیشل کاؤنسل بے معنی ہو چکی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ عدلیہ اپنے خلاف آنے والی شکایات کو فوری سنے۔ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کافی حد تک احتساب جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ خود احتسابی کرتے ہیں۔ اگر ججز اپنی خود احتسابی کرتے ہیں
اور کوئی اور ادارہ ان کی احتساب نہیں کرتا یا کرنے نہیں دیتے تو پھر باقی اداروں میں بھی پھر خود احتسابی ہونی چاہیے۔ عرفان قادر نے کہا ان کی کوشش ہے کہ جج صاحبان سیاست میں ملوث نہ ہو۔ نواز شریف نے اپنے خلاف آنے والے فیصلوں پر اپیل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے معاملے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ پاکستان کا آئین اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا احتساب بالکل دوسرے ادارے کرتے ہیں، وہ خود نہیں کرتے۔ اگر وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوں، بدعنوانی سے مبرہ کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ اس کو بھگتنا تو پڑے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب نے کہا معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ عدلیہ میں اصلاحات آئندہ عام انتخابات کے بعد لائی جائیں گی، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق کی سطح پر نگراں سیٹ اپ آئے اور عدلیہ اپنی مرضی کرتی پھرے۔ کیمرہ مین آغا زین کے ساتھ رحیم حسن کاظمی، TNN لاہور۔ افسوسناک حادثے کی بات کریں، کلر کہار موٹر وے پر خوفناک حادثہ پیش آیا۔ سالٹ رینج میں مسافر بس ڈیوائیڈر لائن توڑ کر مخالف سمت میں گر گئی، جس کی وجہ سے 13 افراد جاں بحق ہونے کی 25 زخمی بھی جو ہیں وہ ٹراما سینٹر لائے گئے ہیں، میتوں کو بھی ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین ہیں، 3 بچے اور 6 مرد بتائے جا رہے ہیں۔ بس کو حادثہ تیز رفتاری اور بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ مسافر اپنی منزلوں پر پہنچنے کے بجائے موت کی وادی میں اتر گئے۔ غفلت اور لاپرواہی نے ایک بار پھر گھر اجاڑ دیے۔ کرر کہار موٹر وے پر خوفناک حادثہ، سالٹ رینج میں مسافر بس ڈیوائیڈر لائن توڑ کر مخالف سمت میں گر گئی۔ حادثے میں 13 قیمتی زندگیاں موت کا لقمہ بن گئیں اور متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ زندگی کی بازی ہارنے والوں میں جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین، 3 بچے اور 6 مرد شامل ہیں۔ بس کو حادثہ تیز رفتاری اور بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق راولپنڈی میں موٹر وے پر کلر کہار کے قریب تقریباً 3:30 بجے مسافر بس کو حادثہ پیش آیا۔ بدقسمت بس راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد موٹر وے پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے میتوں اور زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے کلر کہار کی، جہاں یہ افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور حادثہ ہے پاکستانیوں سے متعلق، ایک بری خبر ہے جو یورپ جانا چاہتے تھے۔ یورپ جانے کا یہ خواب تارکین وطن کو موت کی وادی میں لے گیا۔ یونان میں کشتی الٹنے سے پاکستانیوں سمیت 78 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ البتہ ان لاشوں کی شناخت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، DNA سیمپلنگ اس کے لیے کی جا رہی ہے جی، اور اب تک 12 پاکستانیوں سمیت اور بھی بہت سے 104 مسافر مجموعی طور پر محفوظ ہوئے ہیں، جنہیں بحفاظت نکالا گیا، جبکہ 500 کے قریب افراد اس کشتی میں سوار تھے۔ تو مجموعی طور پر صورتحال ہے کیا، یہ آپ اس رپورٹ میں جان سکتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی یونان کے قریب سمندر میں الٹ گئی۔ حادثے کے بعد پاکستانیوں سمیت 78 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ کشتی حادثے میں ڈوبنے والے پاکستانیوں میں سے 10 افراد کا تعلق شیخوپورہ کی تحصیل ماناوالا کے مضافاتی گاؤں سے ہے۔ موت کی خبر سنتے ہی نوجوان بچوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ علاقے میں سوگ کا سما۔ یونان کشتی حادثے میں مرنے والوں میں سے 10 افراد کا تعلق میاں والی کے گاؤں چک نہرا اور میکی گاؤں سے ہے۔ 4 افراد کی شناخت ہو گئی۔ تارکین وطن لیبیا سے بذریعہ کشتی اٹلی جا رہے تھے کہ یونان کے قریب کشتی الٹ گئی۔ کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والوں میں سے ایک پاکستانی کا تعلق اکاڑا کے علاقے سے ہے۔ حفیظ اللہ گجرانوالہ کے علاقے کشمیر کالونی کے 3 دوست بھی کشتی میں سوار تھے۔ امجد، محسن اور حبیب 8 ماہ قبل لیبیا گئے تھے۔ 5 نوجوانوں کا تعلق نوشہرہ ورقہ سے ہے۔ اسد ارسلان، اسامہ، عمر اور وجاہت علی کے والدین شدید پریشان ہیں۔ یونان کشتی حادثے میں آزاد کشمیر ضلع کوٹلی کی تحصیل کھوئی رٹا کی نواحی گاؤں سے تعلق رکھنے والے 21 سے زائد نوجوان ابھی تک لاپتہ ہیں۔ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے 2 نوجوانوں حسیب اور عدنان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دونوں نوجوانوں کا گھر والوں سے رابطہ بھی ہو چکا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مشن کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کی شناخت کے لیے یونانی حکام سے رابطے میں ہے۔ شناخت کا عمل DNA سے کیا جائے گا۔ تارکین وطن کشتی کے ذریعے لیبیا سے اٹلی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حادثہ اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ پاکستانیوں کو لیبیا بھیجنے والا انتہائی مطلوب ایجنٹ بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا۔ ملزم ساجد محمود وزٹ ویزا پر آذربائیجان جانے کی کوشش کر رہا تھا۔
میئر کراچی کی بات کریں گے. نومنتخب میئر کراچی مرتضیٰ وہاب 19 جون کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور ملک کے سب سے بڑے شہر میں مسائل کے انبار ہیں اور لوگ ان سے یہ امید کریں کہ وہ حلف اٹھانے کے بعد ان کے مسائل حل کریں گے. حلف اٹھانے سے پہلے ہی وہ ان ایکشن ہیں. 3 سال بعد کراچی کو ایک میئر مل رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میئر کے پاس امید کی جا رہی ہے اختیارات بھی ہوں گے, وسائل بھی ہوں گے. تو پیر کو حلف اٹھانے کے بعد یہ فوری طور پر دیکھنا ہے کہ مرتضیٰ وہاب کیا اقدامات کرتے ہیں, کیونکہ کراچی کے شہریوں کے بہت گلے شکوے ہیں, بہت توقعات ہیں. جیسے کہ کراچی کے علاقے پرانا گولی مار کے شہری ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سیوریج ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ سڑکیں تو ہر سال ہی بنائی جاتی ہیں لیکن جو سیوریج کا پانی ہے یا پھر بارش جب ہوتی ہے وہ ان سڑکوں کو بہا لے جاتا ہے اور اس میں گڑے پڑ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے تباہ جتنا بھی مطلب سسٹم ہے ان کا وہ سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے مزید کیا شکوے شکایات کی ہیں وہ آپ خود سن لیجیے. روزگار کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, امن کا مسئلہ ہے, کرپشن کا مسئلہ ہے. کون سے مسئلے کی بات کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سیوریج کی لائن کا ہے, کیونکہ سڑکیں تو بنتی ہیں, ہر سال بن جاتی ہے سڑکیں, لیکن سیوریج کے پانی کی وجہ سے سڑکوں کا حال وہی ہو جاتا ہے تو پہلے ہوتا ہے. پانی کا ہے, سیوریج کا ہے, روڈ سارے ڈیمیج ہیں ٹوٹل, سمجھے. گٹر لائن جو ہے اس کا سیوریج کا پانی جو ہے وہ سارا واٹر میں آ رہا ہے, واٹر بورڈ میں پینے کے لیے گھروں میں. 1980 میں 8ویں جماعت میں تھا جب گیس کی لائنیں ڈلی تھی, وہی لائنیں اب تک چل رہی ہیں اور بیکار ہو چکی ہیں, وہ زنگ آلود ہو چکی ہیں. لائنوں میں پانی بھرا ہوا, گلی میں کئی میٹر کھلے جن میں صرف پانی بہہ رہا ہے. 32 سال ہو گئے یہاں پانی ہوتا ہے, 32 سال مجھے ہو گئے یہاں دکان کو, یہاں پانی ہوتا ہے. یہ مسئلہ پتہ نہیں کب حل ہوگا, کون کرائے گا. یہ سیوریج کا پانی بھی ہے اور پانی کی وہ لائن بھی ہے, میٹھے پانی کی لائن بھی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. نہ لائٹ ہوتی ہے, نہ پانی ہوتا ہے, نہ گیس ہوتی ہے. یہ تینوں چیزیں آتی ہی نہیں ہیں. کس طریقے سے گزارا ہو رہا ہے, بڑی مشکلوں سے. پرانا گولی مار کے شہری کیا کہتے ہیں آپ نے سن لیا. لیاری جس کے مکین میرا ناکا پہ جو رہتے ہیں, اس کے ارد گرد جو رہتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے اور نہ ہی گیس ہے. سڑکوں کی حالت بھی لیاری کے یا میرا ناکا کے رہائشی بتاتے ہیں کہ بہت ہی خراب ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے مسائل صرف وہی حل کر سکتا ہے جو کراچی سے مخلص ہو. مزید کیا انہوں نے کہا ہے سن لیجیے. پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, یہ تینوں چیزیں یہاں نایاب ہیں. سڑکیں آپ دیکھیں کیا حال ہے. تو یہ تو جو مخلص بندہ ہوگا, جو کراچی سے پیار کرتا ہوگا, کراچی کے رہنے والا ہوگا, وہ حل کر سکتا ہے. یہاں کا پرسان حال نہیں ہے. روڈ پہ دیکھ لو آپ, ڈھکن دکھاؤ ان کو کیمرے سے, کسی گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں ہے. بارش ہو جائے تو بچے گریں, کوئی گرے, ان کو کیا پرواہ ہے. سیوریج کا پانی جگہ جگہ کھڑا ہوا ہے. اب تو گرمیاں آ گئی ہیں, پانی کا استعمال بڑھ گیا. مزید جو ہے سیوریج جو ہے وہ ڈسٹرب کرے گا. پانی علاقے میں آتا نہیں, اور جیسے کوئی بڑے تہوار آتے ہیں یا دن آتے ہیں تو واٹر بورڈ جو ہے ایک ہفتہ 1.5 ہفتے کے لیے پانی بند کر دیتا ہے. گیس کا مسئلہ ہے, ہر چیز کا مسئلہ ہے. پانی کا, گٹروں کا, روڈ کا, سب کا مسئلہ یہاں مسئلہ چل رہا ہے. یہاں پانی نہیں آ رہا ہے, ٹینکر خریدنے پڑ رہے ہیں بس. 6 مہینے سے ادھر گیس نہیں ہے, گلیاں ہیں, روڈ ہے. حالانکہ اس چیز کو جو وہ ترقیاتی کام کریں گے تو عوام کے سامنے جا سکیں گے. اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفاقی حکومت سے شکوے شکایتوں کے ساتھ ساتھ اب تو دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ اگر بجٹ میں سندھ کے لیے ترقیاتی منصوبے نہ رکھے گئے تو پھر حکومت کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. الیکشن کی آمد ہے تو اس سلسلے میں آپ کو ٹون تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. وفاق کو صوبہ سندھ کو ترجیح دینا ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج فلور آف دی ہاؤس پہ ایسا بھی کہا, اور یہ بھی کہا کہ کراچی کی اسکیم کے لیے بھی پیسے رکھنا ہوں گے. تو تفصیل کیا ہے اس رپورٹ میں آپ جان سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کے ساتھ ناانصافی قبول نہیں, سندھ کو اس کا حق ملنا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا تھا سندھ کے لیے بجٹ میں 1750 ارب روپے رکھے ہیں. سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا وزیر اعظم سے ملاقات میں سندھ کے لیے 7 نئی اسکیمیں شامل کروائیں. وفاق سے 29 ارب روپے رکھے گئے. ہاؤسنگ کی اسکیم میں 1/3 ہم نے اور آپ نے مل کر کرنا ہے. اور 469 بلین کی ہمارے ٹوٹل 1.82 بلین کی 1.82 ٹریلین کی ریسیٹس ہیں, اور ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم نے پیچ کیا 700 ارب روپے پہ, اور میں یہ بتاؤں گا ہم یہ کیسے اچیو کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. بوائیکاٹ کا فیصلہ ان کا اپنا تھا. یہ سمجھ رہے تھے کہ دوسرے طریقے سے سیٹیں مل جائیں گی. کراچی بھٹو کا ہے اور بھٹو کا ہی رہے گا. آپ نے بائیکاٹ کیا, جعلی مینڈیٹ کا ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا مجھے پتہ ہے غلط ہوا,
اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں, لیکن آپ نے تو پھر انہیں کا ساتھ دیا, مناسب نہیں تھا میرا یہ خیال. مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلی ملاقات میں ہی پہچان لیا تھا. جب ملاقات ہوئی تو سوچا 5 سال کیسے گزرے. یہ تھے وزیر اعلیٰ سندھ کے وفاق سے شکوے. دوسری طرف ایک پروپیگنڈا ہے کہ شیل پاکستان میں اپنا کاروبار بند کر رہا ہے. آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار مخاطب ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شیل اپنے شیئر فورن انویسٹرز کو بیچنا چاہتا ہے. اس بارے میں منفی باتیں پھیلانا درست نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چین کے 2 بینکوں سے رابطہ کیا ہے. چینی بینک کو $300 ملین کی ادائیگی بھی کر دی ہے اور چینی بینکوں سے $300 ملین 3 سے 4 روز میں پاکستان کو جلد مل جائیں گے. مگر عبید یہ تو بڑی تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ تو وہی پیسے ہیں نا جو ہم نے انہیں دیے اور پھر وہی دوبارہ واپس آ جائیں گے. یہ طریقہ کار ہے, اس کی سرکولیشن ہے. بہرحال وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے کیا ہیں آپ وہ سنیں. پاکستان نے آخری ہفتے کی اپنی جو ایک لائبلٹی ادا کرنی تھی وہ کر دی. اگریمنٹ ہو چکا ہے. ایڈوانس یہ اپنی اسٹریٹجی کے طور کے اوپر یہ ان سے ساری نیگوشیشنز بھی کی, کیونکہ ڈاکومنٹیشن سارا پروسیس تو وہ ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ بھی رقم جو ہے یہ پاکستان کو واپس انشاءاللہ اگلے 3-4 روز میں $300 ملین بھی واپس آ جائے گا. جتنی پیمنٹ پاکستان کی مئی یا جون میں ہے وہ اس کا الحمدللہ تمام ارینجمنٹ ان پلیس ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں. شیل اپنا جو بزنس ہے وہ بند نہیں کر رہا پاکستان. شیل اپنے ایک اور انٹرنیشنل انویسٹر کو اپنے شیئرز بیچنا چاہتا ہے. ہمارے لیے اے کے نام ہو وہ شیئرز, بی کے نام ہو. پاکستان میں بزنس اسی طرح چلے گا جس طرح ہے. اگر کوئی غلط فہمی یا کوئی جو رپورٹنگ ہوئی ہے نیگیٹو, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. 9 مئی گزر گیا, ہم جون میں اس وقت سانس لے رہے ہیں اور اگست میں قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے گی. اتحادی حکومت نے البتہ قومی اسمبلی کی تحلیل پر مشاورت شروع کر دی ہے. قبل از وقت اسمبلی تحلیل کرنے کا ایک واحد مقصد انتخابی مہم کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنا ہے. بالکل, لیکن ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا اور وہ فائنل ڈیسیژن کب ہوگا اس بارے میں بھی مشاورت کی جائے گی اور اجلاس بلایا جائے گا. مزید کیا کچھ ہوگا یہ صدیق ساجد کی رپورٹ میں دیکھیے. اتحادی حکومت نئی سیاسی چال چلنے کو حکومتی ذرائع کے مطابق قبل از وقت قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر مشاورت جاری ہے. مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات میں بھی یہ معاملہ زیر غور آیا. قومی اسمبلی کی آئینی مدت 13 اگست 2023 کو مکمل ہوگی. اس صورت میں انتخابات 60 دن میں کروانا ہوں گے, جبکہ حکومت نومبر کے پہلے ہفتے میں انتخابات کروانے کے لیے 9 یا 10 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر مشورے کر رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو الیکشن 90 روز میں کروانا ہوں گے. قومی اسمبلی قبل از وقت تحلیل ہوگی یا نہیں, حتمی فیصلے کے لیے اتحادیوں کا سربراہی اجلاس عید کے بعد ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اس معاملے پر نواز شریف سے آئندہ ہفتے لندن میں ملاقات بھی کریں گے. دونوں کی ملاقات 22 جون کو متوقع ہے.